جی حدیث نمبر ہے 936۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ برکت کیا ہوتا ہے؟ آپ کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، یہ ہے برکت، نیکی کی توفیق کا مل جانا۔ اور سحری کھاؤ گے تو نیکی ہی مل رہی ہے، کیونکہ نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، نیکی کی توفیق مل رہی ہے تو آپ کی زندگی برکت والی ہو رہی ہے، آپ کا کھانا برکت والا ہو رہا ہے، سنت کے مطابق کھا رہے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہوتی ہے، ایک برکت تو یہ ہو گئی۔ دوسری برکت یہ کہ سارا دن اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دیے رکھتے ہیں روزے پہ، آپ کو روزہ جو ہے وہ مشکل نہیں لگ رہا ہوتا، تو یہ بھی برکت ہو گئی آپ کے لیے۔ اور پھر یہ کہ اس میں آخرت میں بھی اجر اور ثواب ہے اللہ کی طرف سے، یہ بھی برکت ہوگی، اور عمل کرنے پہ جو اجر ہے فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، کیونکہ یہود سحری نہیں کھاتے، ان کی مخالفت کرو، ان کی مخالفت اور اسلام کے شعار اور اسلام کی عظمت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اس لیے بھی سحری کھائیں۔ اور سحری کب کھائیں اس کا وقت ہم پہلے ولی عہد حدیث میں ذکر کر چکے کہ سحری نماز اذان سے بالکل تھوڑی دیر پہلے کھائی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 2 4 5 گھنٹے پہلے ہی سحری کھا کے سو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سحری کا وقت وہ ہے جب اذان ہونے والی ہو اور تقریباً 50 آیات کا وقت رہ گیا ہو۔ حدیث نمبر ہے 937۔ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے، کون سے صحابی ہیں یہ؟ بالکل جو سب سے تیز دوڑنے والے صحابی، کے گھوڑا جو تھا وہ ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا، اتنا تیز بھاگتے تھے، یہ گھوڑے کو پہنچ جاتے تھے اگر گھوڑا بھاگ رہا ہوتا تھا تو یہ فرماتے ہیں عاشورہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس امر کا اعلان کرنے کے لیے مقرر فرمایا کہ جس شخص نے کچھ کھا لیا اب نہ کھائے، اور جس نے نہ کھایا ہو وہ روزے کی نیت رکھ لے۔ یعنی یہ شروع میں تھا، ابھی رمضان کے روزے فرض نہ ہوئے تھے، آپ نے اس وقت عاشورہ کے روزے کو اہمیت دی اور صحابہ کو ترغیب دلائی کہ وہ روزہ رکھیں عاشورہ کا۔ جس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تو وہ نہ کھائے، روزہ رکھ لے، روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کھا لیا ہے وہ اب نہ کھائے، اس کے ادب اور احترام میں۔ یہاں سے یہ لیا جاتا ہے کہ ہماری وہ خواتین جن کا روزہ شرعی عذر کے سبب ٹوٹ جاتا ہے، یعنی حیض یا نفاس کے سبب، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو پورا کریں۔ اس لیے پورا کرواتے ہیں کہ روزہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے، یعنی آپ کا روزہ جو ٹوٹ گیا وہ ختم ہو گیا، اس کو پورا اس لیے کیا جاتا ہے کہ روزے کا ادب ملحوظ رہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ روزہ نہیں ہے، وہ کھا پی بھی سکتی ہیں، افطار بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ روزہ رہا ہی نہیں ہے، پاکی نہیں رہی، جس حالت سب سے پہلی شرط جو تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تو روزہ نہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح اگر نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو آپ نماز پوری پڑھ بھی لیں تو نماز تو نہیں ہوتی نا، اسی طرح وہ روزہ نہیں ہوتا، لیکن صرف اس کے ادب کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ افطاری تک رکے رہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے لیے فرمایا تھا جس نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ اب نہ کھائے، یعنی اس دن کا ادب اور احترام کرتے ہوئے اب نہ کھائے۔ اور دوسرا یہ بھی پتا چلا کہ روزے دار کے سامنے نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس دن باقی لوگوں کا روزہ ہوگا اور آپ کھا پی رہے ہوں گے تو یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ تو یہ اس وجہ سے روزے کا ادب ان کو کرنے کا حکم دیا گیا اس عاشورہ کے روزے کا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا لیکن پہلے کچھ کھا پی لیا اب نہ کھائیں، جنہوں نے نہیں کھایا وہ روزے کی نیت کر لیں۔ یہ بھی پتا چلا کہ عاشورہ کا روزہ نفل تھا، فرض نہیں تھا، اور یہ بھی پتا چلا کہ نفل کی بھی ترغیب دلائی جا سکتی ہے اور اس کا اہتمام کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے کہ لازمی رکھیں، نہیں تو آپ فرما سکتے تھے جس کا دل چاہے رکھے، آپ نے فرمایا جس نے نہیں ابھی تک کچھ کھایا نا روزے کی نیت کر لے، تاکہ روزے کا ثواب اور فضیلت پا سکے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں عاشورہ کے روزے کی۔ اور یہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ یہود میں یعنی ان پہ فرض تھا، وہ لوگ اس کو شکرانے کے طور پہ رکھتے تھے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کروایا تھا، دریا میں ان کے لیے 12 رستے بنائے تھے، فرعون سے نجات دی تھی، فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ہلاک کیا تھا، یعنی اتنا بڑا اہم دن تھا، اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ عاشورہ کا دن کون سا ہے؟ جی 10 محرم کے دن عاشورہ کہلاتا ہے، اور اس دن روزہ، یہ اس کی تاریخ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہم جانتے ہیں، جبکہ اس کی تاریخ بہت پہلے کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 10 محرم تھا، یعنی عاشورہ کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب نکالے گئے، ان کو اس غم سے نجات ملی، تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم کا تھا۔ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، جب جنت میں داخل کیے گئے
وہ بھی دن جو ہے وہ عاشورہ کے ہی تھے واللہ عالم. یعنی ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ 10 محرم کا دن تھا، اور پھر یہ بھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نجات دی تو وہ عاشورہ 10 محرم کا دن تھا. یعنی بہت بڑے اہم کام اس دن میں ہوئے ہیں، اور اسی دن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے. اس نسبت سے ہم اس دن کو زیادہ جانتے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے اس دن میں روزہ رکھنے کی، اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ یہی وہ دن ہوگا عاشورہ 10 محرم کا جس میں قیامت واقعہ ہوگی. تو اس لیے ہمیں ان سارے واقعات کو، اللہ کی نشانیوں کو یاد رکھتے ہوئے اس دن روزے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہم نے سحری نہیں بھی کی، عاشورہ کے دن آپ نے سحری نہیں بھی کی، آپ کی آنکھ نہیں کھل سکی کیونکہ نفلی روزہ تھا نا، آپ نہیں بھی اٹھ سکے. رمضان میں تو ایک معمول بنا ہوتا ہے انسان کا، باقی سب بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو جگا بھی دیتے ہیں. لیکن عاشورہ کے دن آپ نہیں جاگ سکے ہیں اور آپ سحری نہیں کر سکے، بعد میں اٹھے ہیں، تو آپ کچھ بھی نہ کھائیں پیئیں، آپ بغیر سحری کے بھی روزہ رکھیں تاکہ اس کو نبھا سکیں اور اس کی فضیلت پا سکیں. کیونکہ آپ نے یہی حکم دیا کہ جس نے نہیں ابھی تک کچھ کھایا وہ نہ کھائے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نفلی روزے کے لیے اگر سحری نہیں بھی کی گئی تو بھی نفلی روزہ ہو جاتا ہے. اور اسی ضمن میں یہ بھی لیا جاتا ہے کہ فرض روزے میں بھی اگر کسی کی سحری چھوٹ گئی کسی دن، یہ نہیں ہے کہ عادت اور معمول بنا لیا جائے، کیونکہ یہود کا وتیرہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، جس کو ہم کہتے ہیں 8 پیرا روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ. تو لیکن اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو بغیر سحری کیے بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے. ان مسائل کا بھی ہمیں پتا چل رہا ہے اس حدیث سے. تو ایک تو عاشورہ کے روزے کی فضیلت کا پتا چلا، دوسرا جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا وہ روزے کا احترام اور ادب کیسے کرے یہ بھی پتا چلا. یعنی روزے دار کے سامنے کھانے پینے والا نہ بنے بلکہ خود بھی رکا رہے اس کے ادب اور احترام میں. اور تیسرا یہ پتا چلا کہ آپ بغیر سحری کے بھی اس روزے کو رکھ سکتے ہیں اور اس کے ترغیب دوسروں کو دلا سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ پیغام مل رہا ہے شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی کہ وہ پیاسے رہے اس دن اور بھوکے رہے اس دن. ٹھیک ہے، ہم سبیلیں لگا رہے ہوتے ہیں، بانٹ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کا اہتمام کر کے ان کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں. ہاں وہ بانٹ بھی اسی لیے رہے ہوتے ہیں کیونکہ گرمی کا دن ہوتا ہے، اور اس میں بھی وہ 10 محرم کی اس یاد کو مناتے ہوئے یعنی بانٹ رہے ہوتے ہیں سبیلیں، تاکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس اور بھوک کو یاد رکھا جا سکے. اور ماتم کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ سنت سے ثابت نہیں، اور نہ ہی آل رسول میں ایسی بے صبری تھی کہ وہ ماتم کرتے. آل رسول صبر کا ایک پیغام لے کر آئے تھے، اور ہمیں اس دن سے جو پیغام ملتا ہے عاشورہ کے دن سے امام حسین رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ اصل میں ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اگرچہ بھوک اور پیاس کی حالت میں تھے لیکن نماز پھر بھی نہیں چھوڑی تھی. ان کا سر اقدس بھی کٹا تو نماز اور سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا ان کو. ٹھیک ہے، تو یعنی عاشورہ کا واقعہ کربلا کا سب سے اہم پیغام نماز ہے، اور ہم اس دن اسی کو فراموش کیے ہوئے تھے. تو روزہ بھی شروع سے چلتا آ رہا ہے، نبی پاک نے اہتمام کی تو حکم دیا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے نماز کے اہتمام کا ہمیں پتہ چلا، اور پھر قرآن کی تلاوت کا پتہ چلا کہ وہ سر اقدس ہے نواسہ رسول کا جس نے نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کی ہے. تو ہم اس دن نماز کا، قرآن کی تلاوت کا اور روزے کا خاص اہتمام کریں. روزے کے اہتمام کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہمیں اور پہلی شریعتوں سے ملا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ آل رسول نواسہ رسول سے ہمیں اس دن خاص اہتمام قرآن اور نماز کا ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے عاشورہ کا دن گزارنے کی توفیق دے، اور جو بدعات و خرافات ہم نے اس دن میں ایجاد کر لی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق دے.